السلام علیکم سامعین، 29 شوال المکرم اور 28 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے شیخ الحدیث مولانا محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مستعار کا سوانحی خاکہ، آپ کی مکمل زندگی۔ اس مکمل زندگی سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں ایک ضروری اعلان۔ نماز جنازہ کی جگہ تبدیل ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا سید محمد عاقل نور اللہ مرقدہ کی نماز جنازہ آج ہی بعد مغرب ان کے آبائی قبرستان طاہر گارڈن ڈیفینس کالونی کے پاس ادا کی جائے گی۔ یہ نماز جنازہ پہلے مظاہرون میں ہونی تھی، لیکن اب جیسے میں نے عرض کیا ڈیفینس کالونی میں ہوگی اور ان کے آبائی قبرستان کے پاس ہوگی۔ اب آپ ان کا سوانحی خاکہ ہمارے پاس 3 افراد کے مضمون ہیں۔ ایک ان کے شاگرد رشید مفتی اسرار صاحب کا ہے، اور دوسرا مضمون مولانا عبداللہ خالد صاحب کا ہے، اور ایک مضمون مولانا ناصر الدین مظاہری کا ہے۔ پہلے ہم مفتی اسرار قاسمی کا مفتی اسرار مظاہری کا ایک مضمون سنائیں گے، اور بالکل آخر میں مفتی اسرار صاحب نے ایک بہت اہم بہت عجیب پیغام بھیجا ہے، وہ بالکل آخر میں سنائیں گے انشاءاللہ۔ سنیں۔ مرحوم کے والد محترم کا نام ہے محدث کبیر حضرت مولانا حکیم سید محمد ایوب صاحب۔ عمر مرحوم کی تقریباً 88 سال۔ پیدائش 9 شعبان المعظم شب جمعرات 1359 ہجری مطابق 15 اکتوبر 1937۔ تعلیم جامع مسجد سہارنپور میں قاری منظور احمد خان کے پاس 23 صفر المظفر 1366 کو حفظ کا آغاز کیا، اور 29 ذی الحجہ 1369 میں حفظ کی تکمیل ہوئی۔ درس نظامی کی تعلیم مظاہر العلوم میں حاصل کر کے سن 1380 ہجری میں فارغ ہوئے۔ 30 جمادی الثانی 1381 سے آپ کی تدریسی زندگی شروع ہوئی، جو تقریباً 65 سال جاری رہی۔ حضرت مولانا امیر احمد کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد صدارت تدریس کو پر کرنے کی ضرورت تھی، چنانچہ 1390 ہجری میں آپ مظاہر العلوم کے صدر مدرس بنائے گئے۔ آپ کا اصلاحی تعلق حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی سے تھا۔ آپ حضرت کے داماد بھی تھے اور تصنیفی کاموں کے خاص معاون بھی۔ حضرت شیخ زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کو خلافت حاصل تھی۔ الحل المفہم کا حاشیہ، الکوکب الدری کا مقدمہ، الفیض السمائی کا حاشیہ، نیز ملفوظات حضرت شیخ اور بیان الدعا وغیرہ آپ کی قلمی و علمی یادگاریں ہیں۔ لیکن علمی دنیا میں آپ کی بے نظیر عالمانہ تعلیف الدر المنضود جو ابو داود شریف کی شرح ہے بہت مقبول ہوئی۔ 1339 میں شیخ الحدیث بنائے گئے اور مکمل بخاری شریف کا درس دے رہے تھے۔ پس ماندگان میں 6 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں۔ سب بیٹے اور داماد ماشاءاللہ عالم دین ہیں۔ اس کے بعد ایک مضمون ہے مفتی مولانا عبداللہ خالد قاسمی خیر آبادی کا، جو ماہنامہ مظاہر العلوم سہارنپور کے مدیر ہیں، وہ بھی سن لیجیے۔ مرحوم کا نام محمد عاقل، والد محترم کا نام مولانا حکیم محمد ایوب۔ پیدائش 9 شعبان سن 1355 ہجری مطابق 15 اکتوبر سن 1937 جنوری 1947 میں بعمر 10 سال قرآن پاک سہارنپور کی جامع مسجد میں حفظ شروع کیا، اور 18 اکتوبر 1950 میں حفظ مکمل ہوا۔ پہلی محراب 1953 میں خاندانی مسجد حکیمان میں سنائی۔ از ابتدا تا دورہ و فنون مظاہر علوم میں تعلیم حاصل کی، اور شعبان 1380 ہجری مطابق جنوری 1961 میں دورہ حدیث سے فراغت۔ اس کے بعد 1 سال میں فنون کی تکمیل کی۔ بخاری شریف حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا منظور خان صاحب سے مسلم ابو داود، مولانا اسد اللہ صاحب سے ترمذی و نسائی، مولانا امیر احمد کاندھلوی سے پڑھی۔ مظاہر العلوم کے سابق شیخ الحدیث مولانا محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شجاع الدین حیدرآبادی، مولانا اجتباء الحسن کاندھلوی آپ کے رفقائے درس تھے۔ قوت مطالعہ، ذہانت و فطانت اور بلند پایہ علمی استعداد کی وجہ سے طلبہ ابتدائی سے آپ سے متاثر تھے، چنانچہ جس زمانے میں آپ مظاہر علوم میں پڑھ رہے تھے تو طلبہ آپ سے کتابوں پہ علمی مراجعات کیا کرتے تھے، یعنی کچھ کتاب سمجھنے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے، جس کا تذکرہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ نے اپنے روز نامچہ میں بھی کیا ہے۔ جمادی ثانی سن 1381 ہجری دسمبر 1961 عیسوی آپ مظاہر علوم میں بلا معاوضہ معین مدرس مقرر کیے گئے۔ 1 سال کے بعد باقاعدہ استاد بنائے گئے، اور شرح تہذیب اور نور الانوار آپ کے زیر درس رہیں۔ شوال المکرم سن 1386 ہجری جنوری سن 1967 آپ کو باقاعدہ مظاہر علوم کا استاد حدیث مقرر کیا گیا، اور اسی سال سے ابو داود شریف آپ کے زیر درس آئیں، اور تقریباً 50 سال تک یہ سبق آپ سے متعلق رہا۔
ذیقعدہ 1390 ہجری جنوری 1971 میں مجلس شورا نے آپ کو مظاہر علوم کا صدر مدرس منتخب کیا اور عہدہ جلیل پر 50 سال سے زائد فائز رہ کر ضعف جسمانی اور مطالعاتی مشغولی کی وجہ سے 2 سال پہلے اس عہدے سے سبکدوش اختیار فرمائی۔ بیعت و اجازت۔ بیعت و ارشاد کا تعلق حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی سے تھا اور حضرت ہی سے اجازت بیعت بھی حاصل تھی۔ تصنیفات و تالیفات۔ تصنیف و تالیف کے ذوق کی وجہ سے حضرت شیخ الحدیث کی تصنیفی کاموں میں معاون تھے، چنانچہ مضامین و مباحث کا تتبع اور تلاش حضرت نے آپ سے متعلق کر رکھا تھا۔ اس زمانے میں حضرت شیخ کی تالیفات لام الدراری جلدوم فضائل درود شریف، جزء حجت الوداع و امرات النبی اور الابواب و تراجم کی تصنیف و تالیف میں حضرت کے ساتھ مل کر مضامین کا املا کرنا وغیرہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ حضرت شیخ الحدیث کے ساتھ تصنیفی کاموں میں لگے رہنے کی وجہ سے چونکہ آپ کا مزاج و مذاق بھی تصنیف و تالیف کا ہو چکا تھا، اس لیے ربیع الاول سن 1398 ہجری فروری 1978 میبزی زبان عربی تعریف وجیز عن جامع مظاہر العلوم نامی کتابچہ تصنیف فرمایا۔ حضرت اقدس مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے درس مسلم شریف کے افادات جو حضرت شیخ کے پاس جمع تھے، حضرت شیخ کی خواہش کے مطابق ان پر مولانا سید محمد عاقل صاحب نے حواشی لگائی۔ مقدمہ الکوکب الدری، الفیض السمائی، الدر المنضود، ملفوظات حضرت شیخ، مختصر فضائل درود شریف وغیرہ تصنیفات آپ کی علمی یادگار ہیں۔ نکاح و اولاد۔ 11 رجب 1381 دسمبر 1961 آپ کا نکاح حضرت شیخ کی صاحبزادی سے حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کی موجودگی میں حضرت ہی کے حجرے میں مولانا محمد یوسف کاندلوی نے پڑھایا۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے تلامذہ جو آپ کی روحانی اولاد ہیں، ان ساتھ ساتھ آپ کے کل 12 صلبی اولادیں ہیں، جن میں 6 لڑکے مولانا محمد جعفر، مولانا محمد عمیر، مولانا محمد عادل، مولانا محمد عاصم، مولانا محمد ثانی، مولانا محمد قاسم اور 6 لڑکیاں ہیں۔ انتقال۔ ماہ شعبان میں حسب معمول بخاری شریف و مسلسلات کے اسباق کی تکمیل فرمائی، پھر نقاہت و کمزوری زیادہ ہو گئی تو بغرض علاج حیدرآباد میں چلے گئے۔ کچھ افاقہ ہوا تو سہارنپور تشریف لائے۔ حسب سہولت مدرسے بھی تشریف لاتے رہے اور ماہ مبارک میں حسب معمول آخری عشرے کے اعتکاف کی سرپرستی فرمائی۔ ماہ شوال میں نقاہت اور جسمانی کمزوری زیادہ ہو گئی تو متعلقین کے مشورے سے انہیں شہر میرٹھ کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں بغرض علاج داخل کرایا گیا، جہاں ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں علاج جاری رہا۔ مورخہ 28 شوال سن 1446 ہجری 27 اپریل سن 2025 اتوار کے روز ڈاکٹروں کے مشورے سے ان کو سہارنپور گھر واپس لایا گیا اور بالآخر 29 شوال مکرم سن 1446 ہجری 28 اپریل سن 2025 دوشنبہ کے روز دوپہر 11:15 بجے آسمان علم حدیث کا یہ روشن ستارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، متعلقین مسترشدین اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد ایک مضمون مولانا ناصر الدین مظاہری کا ہے جو حافظ عزیز احمد کی زبانی ہے، یہ مضمون سنیں، اور اس کے بعد مفتی اسرار صاحب کا وہ خاص پیغام ہے، وہ بھی سننے لائق ہے۔ حضرت مولانا سید محمد عاقل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام الحاج مولانا حکیم محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ 9 شعبان المعظم 1359 ہجری مطابق 15 اکتوبر 1937 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ سہارنپور کی جامع مسجد میں حفظ کلام اللہ کی تکمیل ہوئی۔ درس نظامی کی تعلیم مظاہر علوم سہارنپور میں حاصل کر کے 1380 ہجری میں فارغ التحصیل ہوئے۔ حضرت مولانا منظور احمد خان سہارنپوری، مولانا محمد اسد اللہ اور حضرت مولانا امیر احمد کاندہلوی رحمہ اللہ آپ کے دور حدیث کے اساتذہ ہیں۔ فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بعض درسی کتابیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ اسم بامسمہ تھے۔ لیاقت و صلاحیت، تدریسی و فنی مہارت اور استعداد کی عمدگی اور پختگی طالب علمی کے زمانے ہی سے مشہور و معروف تھی۔ اسی لیے 30 جمادی الثانی 1381 ہجری کو للہ فی اللہ استاذ مقرر کیے گئے۔ اگلے سال استقلال حاصل ہو گیا اور مشاہرہ بھی طے پایا۔ 1386 ہجری میں استاذ حدیث بنے اور 1387 ہجری میں دور حدیث کی معرکۃ الآراء کتاب ابو داؤد شریف کا سبق آپ سے متعلق ہوا۔ حضرت مولانا امیر احمد کاندہلوی رحمہ اللہ کے وصال کے بعد صدارت تدریس کو پر کرنے کی ضرورت تھی، چنانچہ 1390 ہجری میں آپ مظاہر علوم کے صدر المدرسین بنا دیے گئے۔ آپ نے جب ہوش سنبھالا تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا دولت کدہ
روح و روحانیت سے بقع نور بنا ہوا تھا۔ اسی نورانی ماحول میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پرورش پائی اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کیمیائے اثر سے خوب مستفید و مستفیض ہوئے۔ چنانچہ اسی دربار گوہربار سے خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی و تصنیفی کاموں میں معاون بھی رہے اور اس طرح خدمت کا موقع ملا۔ آپ کی تربیت بھی ہوتی رہی، اپنے باطن کو سیکل کرتے رہے۔ چنانچہ آپ کی شرافت نفسی اور سعادت نسبی کا اثر آپ میں بترجہ اتم محسوس کیا جاتا تھا۔ الحل المفہم کا حاشیہ، الکوکب الدری کا مقدمہ، الفیض السمائی کا حاشیہ، نیز ملفوظات حضرت شیخ وغیرہ آپ کی قلمی و علمی یادگاریں ہیں، لیکن علمی دنیا میں آپ کی بے نظیر عالمانہ تصنیف الدر المنضود جو ابو داؤد شریف کی شرح ہے بہت مقبول ہوئی۔ تصنیفی کام کے علاوہ تدریسی اور خانقاہی میدان میں بھی آپ کی نمایاں خدمات ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایک طرف طلباء اور علماء میں آپ کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا تو دوسری طرف خانقاہی میدان میں بھی آپ کی قبولیت میں بڑی وسعت ہوئی۔ آپ کی باقاعدہ خانقاہ بھی تعمیر اور تیار ہوئی۔ دور دور تک لوگ آپ کے حلقہ استرشاد میں داخل اور شامل ہوئے۔ ہند اور بیرون ہند میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح اور سچا جانشین بنایا اور آپ کے فیض اور فیضان کو چار دانگ عالم میں پھیلا دیا۔ ادھر کچھ عرصے سے حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب پرانہ سالی اور درازی عمر کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا رہے۔ اس سلسلے میں کبھی میرٹھ، کبھی دہلی اور کبھی حیدرآباد تک علاج و معالجے کے لیے آپ کو لے جایا گیا۔ فی الوقت بھی آپ میرٹھ کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ یہ علاج و معالجے بہرحال اسباب کے درجے میں ہیں، ہونا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد عاقل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا وقت پورا ہو چکا تھا، ان کی حیات مستعار کا ورق مکمل ہو چکا تھا، ان کو اللہ کی طرف سے جو سانسیں ملنی تھیں وہ پوری ہو چکی تھیں اور کل نفس ذائقۃ الموت کا فرمان باری پورا ہوا۔ حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آج 28 اپریل 2025 عیسوی بروز پیر بعد نماز مغرب مدرسہ مظاہر علوم کے احاطے میں ادا کی جائے گی۔ آپ سبھی حضرات سے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی درخواست کی جاتی ہے۔ حضرت الاستاذ حضرت شیخ الحدیث مولانا سید محمد عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ و برد مسجعہ سے سن 1429 میں بندے نے ابو داؤد شریف پڑھی تو اس وقت باب کتاب الجنائز باب الدعاء للمیت میں جب یہ دعا آئی، اللہم انت ربھا وانت خلقتہا وانت ہدیتہا للاسلام وانت قبضت روحہا وانت عالم بسرہا وعلانیتہا جئنا شفعاء فاغفر لہا، تو حضرت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے جنازے میں بھی کوئی یہ دعا پڑھ دے، اور اس وقت طلباء کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی شریک ہو تو میرے جنازے میں یہ دعا پڑھ دینا۔ تو میری خصوصاً اپنے ساتھیوں سے احباب سے گزارش ہے کہ اس دعا کا بھی اہتمام فرما لیں۔ اللہم انت ربھا وانت خلقتہا وانت ہدیتہا للاسلام وانت قبضت روحہا جئنا وانت عالم بسرہا وعلانیتہا جئنا شفعاء فاغفر لہا۔